ایک دفعہ کا ذکر ہے، بغداد کے قریب ایک گاؤں میں دو بھائی رہتے تھے۔ ایک بھائی کا نام قاسم تھا اور دوسرے بھائی کا نام علی بابا تھا۔ دونوں بھائی اخلاق اور طبیعت میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ قاسم لالچی اور مغرور تھا، علی بابا ایماندار انسان تھا۔ علی بابا کا گزارا لکڑی کاٹ کر بیچنا ہوتا تھا اور وہ اپنی غریبی میں بھی خوشی سے رہتا تھا۔ ایک دن علی بابا لکڑی کاٹ رہا تھا، اس نے دور سے گھوڑوں کی آواز سنی۔ ڈر کے وہ ایک درخت کے پیچھے چھپ گیا اور دیکھا کہ 40 ڈاکو جو کہ ان کا سردار تھا، ایک چور اور لالچی مرد تھا، آگے آ رہا ہے۔ سب اپنے گھوڑوں سے اترے اور ایک بڑا پتھر کے سامنے رک گئے۔ سردار نے زور سے یہ الفاظ کہا، کھل جا سم سم، اور وہ پتھر ہٹ گیا اور اس کے پیچھے ایک کوفہ تھا۔ جب سردار ڈاکو اندر چل گئے، علی بابا نے ان کے پیچھے کیا اور دیکھنے لگا کہ وہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ اس نے دیکھا کہ وہ اپنا لوٹا ہوا مال وہاں چھپاتے ہیں، جس میں سونا، چاندی اور انمول ہیرے جوہرات بھی تھے۔ ڈاکو چل جانے کے بعد علی بابا نے بھی وہی الفاظ کہا، کھل جا سم سم، اور وہ کوفہ کھل گیا۔ وہ اندر گیا اور تھوڑی سی سونا اور چاندی اپنے ساتھ لے آیا کہ اس کے گھر کے مسائل حل ہو جائے۔ گھر آتے ہی اس کی بیوی نے یہ دیکھا تو وہ بہت خوشی ہوئی۔ اس نے کہا کہ ان ہیرے اور سونے کا وزن ناپ لو تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کتنی دولت ہے۔ قاسم کو جب اس کا پتہ چلا تو وہ بہت حیران اور حسرت زیادہ ہو گئی۔ اس نے علی بابا سے پوچھا کہ یہ مال کہاں سے آیا، مگر علی بابا نے کہا یہ اللہ کی دی ہوئی مال ہے۔ لیکن قاسم نے اپنی لالچ کے زور پر علی بابا سے راز کو نکالا۔ اگلے صبح قاسم بھی اس کوفے میں گیا اور اس لفظ کو کہا، کھل جا سم سم کہہ کر اندر چل گیا، لیکن اس کا دل لالچ سے بھر گیا اور وہ زیادہ سونا اور ہیرے اکٹھا کرنے لگا۔ اتنا زیادہ اکٹھا کر لیا کہ اسے یاد ہی نہ رہا کہ میں کیسا دوبارہ باہر جاؤں۔ جب وہ واپس نکلنا چاہا تو وہ لفظ بھول گیا اور کھل جا سم سم کہنا بھول گیا۔ اس دوران ڈاکو واپس آ گئے اور اسے وہاں پکڑ کر قتل کر دیا۔ علی بابا کو جب قاسم کی موت کی خبر معلوم ہوئی تو بہت افسوس میں آ گئے، مگر اس نے سوچا کہ وہ اس راز کو کسی اور پر ظاہر نہیں کروں۔ کچھ دن بعد ڈاکوؤں کا سردار یہ سمجھ گیا کہ ان کا راز کسی نے جان لیا ہے، تو اس نے قریب گاؤں میں آ کر علی بابا کا پتہ لگایا اور ایک پلان بنایا کہ وہ اسے اور اس کے گھر والوں کو مار ڈالوں۔ اس سردار نے اپنے 40 ڈاکوؤں کو گھریلو سامان اور تیل کا مٹکے میں چھپایا اور علی بابا کے گھر کے قریب جا پہنچا۔ اس نے علی بابا کے غلام کو یہ بتایا کہ وہ شہر کے مہمان ہے اور رات کو رکھنے کی اجازت چاہتا ہے۔ علی بابا نے اپنے مہمان کو گھر میں روکنے کی اجازت دے دی۔ علی بابا کا غلام جو بہت ذہین اور ہوشیار تھا، اس نے تیل لینے کے لیے ایک مٹکا کھولا اور دیکھا کہ اس میں ڈاکو چھپے ہیں۔ اس نے فوراً سمجھ گیا کہ یہ سازش ہے اور اس نے اپنے ذہن فہم کا استعمال کر کے تمام ڈاکوؤں کو مار ڈالا۔ اگلے دن جب ڈاکوؤں کا سردار اٹھا تو اسے یہ شاک لگی کہ اس کے سارے ڈاکو مر چکے ہیں۔ غصے میں اس نے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا۔ اس طرح علی بابا اور اس کے گھر والوں اس خطرناک سازش سے بچ گئے اور اس کا غلام ایمانداری اور وجاہت کو بہت عزت دی۔ علی بابا نے اپنی ایمان کو برابر رکھا اور وہ سونا اور مال بھی غریبوں میں تقسیم کر دیا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتی ہے کہ لالچی اور خود غرضی انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں، جبکہ ایمانداری اور انصاف برکت اور سکون ملتی ہے۔ ہر انسان کو چاہیے کہ ایمانداری کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ علی بابا اور اس کا غلام ہمیں یہ یاد دلاتے ہیں کہ اللہ وہی راستہ دکھاتا ہے جو سچ اور ایمان کا ہو، اور لالچ میں انسان ہمیشہ نقصان اٹھاتا ہے۔ دوستو، اگر اس ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو شیئر کریں، لائک کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرو۔ خدا حافظ۔